اللہ اللہ۔ اس لیے الرحمن الرحیم کی آیت میں یہ دوسرا اشارہ پیغمبروں کی رسالت کے بارے میں بھی ہے، اور اس سے عقیدہ رسالت کی طرف ایک اشارہ ملتا ہے۔ اور تیسری جو آیت ہے مالک یوم الدین، تو اس میں تو خاص طور پر روز جزا کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے، تو اس میں اسلام کے تیسرے عقیدے یعنی آخرت کی طرف واضح نہ صرف اشارہ بلکہ تصریح فرمائی گئی ہے کہ مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس وقت کے مالک ہوں گے، لہذا اس آیت میں آخرت کا ذکر بھی ہے اور آخرت کی طرف توجہ بھی دلائی گئی ہے، اور انسان کو اس بات کی طرف متوجہ فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں آخرت کے لیے تیاری کرے۔ تو ان تین آیتوں میں جو سورہ فاتحہ کی بالکل ابتدائی تین آیتیں ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک طرح سے اسلام کے بنیادی تین عقیدوں توحید، رسالت اور آخرت تینوں کا بھی ذکر فرما دیا ہے اور ان کی طرف اشارہ فرما دیا ہے، کیونکہ یہی عقیدے در حقیقت سارے دین کی بنیاد ہیں اور انہی کے اوپر تمام اسلام کے احکام گھومتے ہیں۔ اس لیے سورہ فاتحہ کی بالکل ابتدا میں ان کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ در حقیقت پورے قرآن کریم کا خلاصہ بھی ہے اور پورے قرآن کریم کی تمہید بھی ہے۔ اب ان تین آیتوں کے بعد چوتھی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ اس آیت کو پر غور کرنے کے لیے دو تین باتیں ذکر کرنا ضروری ہوگا۔ ایک تو یہ کہ یہ پورے سورہ فاتحہ میں بالکل بیچوں بیچ کی آیت ہے، یعنی اس سے پہلے بھی تین آیتیں ہیں اور اس کے بعد بھی تین آیتیں ہیں، اور یہ ان آیتوں کے درمیان آئی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دائیں طرف بھی تین اور بائیں طرف بھی تین آیتیں موجود ہیں، اور ان کے درمیان میں یہ جملہ ارشاد فرمایا گیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس سے کچھ ایسا لگتا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کا بنیادی مرکز ہے اور اس کا وسط ہے، اس کا سینٹر ہے، اور اس سے پہلے کی جو آیتیں آئی ہیں وہ اور اس کے بعد کی جو آیتیں آ رہی ہیں وہ مل کر در حقیقت اس بنیادی حقیقت کی طرف انسان کو لے جانا چاہتی ہیں۔ اب تک کی جو تین آیتیں آئی تھیں اس میں الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، تینوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان تھا۔ اب بندے کی زبان سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ بندے کو یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ غور کیا جائے تو در حقیقت سورہ فاتحہ کا یہ مرکز ایک بندے کا اللہ تبارک و تعالی سے ایک معاہدہ کرا رہا ہے، ایک عہد کرا رہا ہے۔ عہد دو باتوں کا، ایک یہ کہ ہم عبادت صرف آپ کی کریں گے، کسی اور کی نہیں، اور دوسرے یہ کہ مدد ہم صرف آپ ہی سے چاہیں گے، کسی اور سے نہیں۔ تو دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں، ایک عبادت اور ایک استعانت۔ تو عبادت کے لفظ میں ایک خاص مفہوم کی طرف اشارہ ہے اور استعانت میں ایک دوسرے مفہوم کی طرف اشارہ ہے۔ عبادت کے جو لفظ ہے اسی کو قرآن کریم نے انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد قرار دیا ہے۔ چنانچہ سورہ ذاریات میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو کسی اور کام کے لیے نہیں بلکہ صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں صاف صاف یہ بات واضح فرما دی کہ انسان کے اس دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے. یہ ہے وہ بنیادی مقصد جس کے تحت انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا. عبادت کیا ہے؟ اس کے مفہوم میں عام طور پر افراط و تفریط واقع ہوتی ہے اور غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عربی زبان کا جو لفظ ہے عبادت، یہ کسی اور زبان میں اپنے پورے اور مکمل مفہوم کے ساتھ ادا نہیں کیا جا سکتا. جب ہم اس عربی لفظ کا کسی اور زبان میں ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا مفہوم بہت محدود ہو جاتا ہے. مثلا اردو یا ہندی میں اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو پوجنا ہوگا، فارسی میں کیا جائے تو پرستش ہوگا، انگریزی میں کیا جائے تو ورشپ ہوگا. یہ تینوں الفاظ در حقیقت عبادت کے وسیع مفہوم کو پوری طرح ادا نہیں کرتے، کیونکہ پوجنے میں یا پرستش میں یا ورشپ میں در حقیقت کسی ایسے طریقے کی طرف اشارہ ہوتا ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے آپ کو انتہائی عاجزی کے ساتھ اپنے پروردگار کے سامنے یا اپنے معبود کے سامنے پیش کرے، اور بس. لہذا جو عبادت کے خاص طریقے ہیں انہی کو پرستش یا پوجا یا ورشپ کہا جا سکتا ہے. اسلام میں جو عبادت کا مفہوم ہے وہ اس پرستش اور پوجا اور ورشپ سے زیادہ وسیع اور ہمہ گیر ہے. عبادت کا لفظ در حقیقت عربی کے لفظ عبد سے نکلا ہے، اور عبد کے لغوی معنی ایک غلام کے ہوتے ہیں. اس لیے اس کا صحیح ترجمہ اگر کیا جائے تو وہ بندگی ہوگا، اور بندگی کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک پرستش اور دوسرے مکمل اطاعت. جس طرح ایک غلام جو پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا، الحمدللہ آج کی دنیا میں کوئی غلام موجود نہیں ہے، لیکن پہلے جو غلام ہوا کرتے تھے ان کا قاعدہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے آقا کے ہر حکم کی تعمیل کے ذمہ دار ہوتے تھے. اگر آقا ان سے کہتا کہ تم کسی جگہ جا کر حکومت کرو تو وہ حکومت کرنے کے پابند تھے، حاکم بن کر بیٹھ جاتے. لیکن اگر آقا ان سے کہے کہ فلاں جگہ جا کر جھاڑو دو تو وہ جھاڑو دینے کے مکلف ہیں اور اسی کے ذمہ دار ہیں، ان کا فرض ہے کہ وہ جا کر جھاڑو دیں. جس قسم کا بھی حکم آقا کی طرف سے آ جاتا وہ اس کے پابند تھے، اور اس میں کسی وقت کی بھی پابندی نہیں تھی اور کسی کام کی بھی پابندی نہیں تھی. جس وقت آقا جس کام کا حکم دیتا غلام کی ذمہ واجب ہوتا کہ وہ کام کرے. لیکن ساتھ ساتھ اس میں دو پابندیاں تھیں. غلام کی غلامی میں دو قسم کے استثناء تھے. آقا ان سے ہر کام لے سکتا تھا، لیکن آقا کی ذمہ داری تھی کہ دو قسم کے کام اس سے نہ لے. ایک وہ کام جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو، لہذا اگر آقا اپنے غلام کو کوئی ایسا کام کرنے کو کہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے، اس کی نافرمانی ہے، تو پھر غلام کے ذمے اس کی اطاعت واجب نہیں رہتی تھی. اور دوسرا یہ کہ آقا کو اپنے بندے پر یا اپنے غلام پر کوئی ظلم کرنے کا اختیار نہیں تھا. اس کو کوئی ایسا حکم نہیں دے سکتا تھا جو اس کے اوپر ظلم کہلائے. ان دو پابندیوں کے ساتھ غلام اپنے آقا کے ہر حکم کو ماننے کا پابند تھا. جب ہم اللہ تعالیٰ کی غلامی میں آتے ہیں، بندگی میں آتے ہیں، تو پھر یہ دو استثناء بھی ختم ہو جاتے ہیں. پہلا استثناء تو اس لیے ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دے گا وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مشتمل نہیں ہوگا. وہ تو خود حکم دے رہا ہے، لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حکم کو بجا لایا جائے، اس میں کوئی نافرمانی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا.
اور دوسرا استثناء اس لیے نہیں کہ باری تعالیٰ جو بھی حکم دیتا ہے وہ عدل پر، انصاف پر مشتمل ہوتا ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، قرآن کریم میں فرمایا کہ تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، لہذا وہ کوئی ظلم کا حکم کبھی دے ہی نہیں سکتے۔ لہذا اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کی بلا استثناء اطاعت کی جائے۔ تو ایک تو اطاعت عبادت کا ایک لازمی حصہ ہے، اور دوسرے پرستش، یعنی وہ خاص طریقے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز ترین اور پست ترین کر کے پیش کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے ہیں، ان طریقوں کی بجا آوری۔ جیسے نماز جس طریقے سے بتائی گئی ہے اس طرح پڑھنا ہمارے ذمہ ضروری ہے، روزہ جس طرح رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے اسی طرح روزہ ہمیں رکھنا ضروری ہے، صدقہ دینا، زکوٰۃ دینا، خیرات کرنا یا حج کرنا، عمرہ کرنا، یہ خاص عبادت کے پرستش کے طریقے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرمائے ہیں۔ تو یہ عبادت کا ایک دوسرا اہم پہلو ہے۔ تو جو عبادت کا وسیع مفہوم ہے وہ دونوں کا جامع ہے، ایک طرف پرستش اور پرستش کے جو مقررہ طریقے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے اختیار کرنا، اور دوسرے اطاعت، یعنی مکمل اطاعت اس کائنات میں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کی نہیں ہے، بالذات اطاعت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کسی کی اطاعت کا حکم دے دیں تو وہ اس وجہ سے واجب الاطاعت ہو جاتا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، تو رسول کی اطاعت کا حکم بھی چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا لہذا اس کی اطاعت بھی ہمارے ذمہ واجب ہو گئی۔ لیکن بالذات اطاعت سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی اور کی نہیں، کسی اور کا حکم نہیں ماننا۔ یہی وجہ ہے کہ مثلا والدین کی اطاعت کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، لیکن والدین کی اطاعت اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ وہ کسی گناہ کا حکم نہ دیں، کسی نافرمانی کا حکم نہ دیں۔ تو مکمل اطاعت بھی کسی اور کی نہیں ہو سکتی اور بالذات اطاعت بھی کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ یہ کہلانا مقصود ہے ایاک نعبد میں کہ میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں، یعنی اطاعت بھی کسی اور کی بالذات اور مستقل سمجھ کر نہیں کروں گا، اور مکمل اطاعت کسی کی نہیں کروں گا، اور ساتھ یہ کہ پرستش بھی سوائے آپ کے کسی اور کی نہیں کروں گا۔ جو پرستش کے اعمال مقرر کیے گئے ہیں جیسے نماز ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں ہوگا۔ یہ پیشانی اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹکے گی، کسی اور کے سامنے نہیں ٹک سکتی۔ اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور مخلوق کو سجدہ کرنا یہ بالکل منع ہے، اور کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرے، چاہے وہ کتنا ہی قابل تعظیم بزرگ ہو یا کتنا ہی قابل تعظیم نبی ہو یا ولی ہو یا بزرگان دین میں سے ہو، ان میں سے کسی کے بھی آگے سجدہ کرنا جائز نہیں، یا رکوع کرنا جائز نہیں، یا کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا جو پرستش کا طریقہ کہلاتا ہے وہ اختیار کرنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ تو یہ کہلا کر ایاک نعبد کہلا کر دو چیزوں کا عہد لیا جا رہا ہے بندے سے کہ اے اللہ میں پرستش بھی آپ کے سوا کسی کی نہیں کروں گا، اور میں اطاعت مکمل اطاعت بالذات اور مستقل سمجھ کر بھی کسی اور کی نہیں کروں گا۔ جن مخلوقات کی اطاعت انسان کرتا ہے وہ بھی اس لیے کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، اگر اللہ تعالیٰ نے حکم نہ دیا ہوتا تو پھر اطاعت اس کی واجب نہ ہوتی۔ تو ایک عہد تو پہلے جملے میں یہ لیا گیا ہے بندے سے کہ عبادت میں آپ ہی کی کروں گا، اور عبادت میں دونوں چیزیں داخل ہو گئیں، اطاعت بھی اور پرستش بھی۔ دوسرا جملہ یہ فرمایا گیا ایاک نستعین، یعنی مدد بھی ہم
اے اللہ آپ کے سوا کسی اور کی نہیں چاہیں گے، کسی اور سے نہیں مانگیں گے۔ یہاں کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تو جب انسان رہتا ہے تو اس کو بعض اوقات دوسروں سے بھی مدد مانگنی پڑتی ہے، مدد لینی پڑتی ہے۔ فرض کیجئے کہ اگر آپ کو لباس پہننا ہے اور لباس کو سلوانا ہے اور آپ کو سلوانا نہیں آتا تو کسی درزی کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ کوئی مکان تعمیر کرنا ہے تو مکان کی تعمیر کے لیے معمار کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے تو کسی معالج یا ڈاکٹر یا طبیب کے پاس جانا پڑے گا اور اس سے مدد لینی ہوگی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اتنے لوگوں سے یہاں دنیا میں مدد لے رہے ہیں تو پھر یہ دعویٰ جو کیا جا رہا ہے کہ اللہ ہم آپ کے سوا کسی کی مدد نہیں چاہیں گے، کسی سے مدد نہیں مانگیں گے، اس کا پھر کیا مطلب ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں ہم جن جن لوگوں سے کوئی مدد مانگتے ہیں وہ اس لیے نہیں مانگتے کہ یہ کارساز ہیں ہمارے یا یہ قادر مطلق ہیں، ان کو قدرت مطلقہ حاصل ہے، بلکہ ایک ظاہری سبب کے طور پر ہم ان کی مدد کو اختیار کرتے ہیں۔ اگر فرض کیجئے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس علاج کرانے کے لیے جا رہے ہیں اور اس کی مدد لے رہے ہیں تو ایک مسلمان کا عقیدہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ ڈاکٹر شفا دے گا، بلکہ اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس چونکہ انسان کے معالجات کا علم ہے تو اس لیے یہ میری بیماری کو صحیح پہچان کر وہ دوا دے گا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے تاثیر رکھی ہے۔ لہذا ڈاکٹر کے دل میں صحیح بات ڈالنے والا بھی اللہ، اور جو تدبیر اس کے دل میں آئی ہے اور جو تدبیر اس نے مریض کو بتائی ہے تو وہ تدبیر دل میں ڈالنے والا بھی اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اس تدبیر کو کارگر اور فائدہ مند بنانے والا بھی اللہ تعالی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک ہی بیماری ہے، ایک ہی ڈاکٹر ہے، ایک ہی دوا ہے، لیکن وہ دوا ایک شخص کے لیے کارگر ہو گئی، دوسرے شخص کے لیے کارگر نہیں ہوئی۔ اس کو فائدہ پہنچ گیا، اس کو فائدہ نہیں پہنچا۔ اس لیے ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ شفا دینا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی اور کا کام نہیں ہے۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ہمیں یہ فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے یہ زندگی گزارنے کے لیے بہت سے اسباب پیدا فرما رکھے ہیں، اپنی زندگی گزارتے وقت ان اسباب کو بھی اختیار کرو اور ان اسباب کو اختیار کر کے اپنی حاجات پوری کرنے کی کوشش کرو، لیکن یقین رکھو کہ اس سبب میں کوئی قدرت نہیں ہے۔ اس سبب کو مؤثر بنانے والا اور اس کے اندر تاثیر پیدا کرنے والا اور اس کو مفید بنانے والا سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور نہیں۔ لہذا جب ہم اس دنیا میں کسی سے مدد لیتے ہیں تو وہ اس کو کارساز سمجھ کر نہیں، قادر مطلق سمجھ کر نہیں، یہ سمجھ کر نہیں کہ اس کے قبضہ قدرت میں ہے میرا کام بنا دینا، بلکہ یہ سمجھ کر کرتے ہیں کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے سبب پیدا کیا ہے اور اس سبب کی تاثیر اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ لہذا جب یہاں کہہ رہے ہیں کہ ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ کے سوا کسی کی مدد نہیں چاہتے اور نہ آپ کے سوا کسی کی مدد مانگتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کے سوا کسی اور کو اپنا کارساز، اپنا مشکل کشا، اپنا حاجت روا اور قادر مطلق سمجھ کر ہم کسی اور سے مدد نہیں مانگیں گے۔ ہاں، جن لوگوں سے مدد مانگنے کا خود آپ نے یا تو حکم دیا ہے یا اس کی اجازت عطا فرمائی ہے تو وہ بھی اس لیے مانگیں گے کہ آپ نے ہی وہ طریقہ تجویز کر دیا ہے، اور اس طریقے کو ہم آپ کے حکم کی اطاعت میں اختیار کرتے ہیں، لیکن قدرت مطلقہ وہ آپ ہی کی ہے اور تاثیر آپ ہی کے قبضے میں ہے۔ اس لحاظ سے کارساز آپ ہی ہیں، مشکل کشا آپ ہی ہیں، حاجت روا آپ ہی ہیں، آپ کے سوا کوئی کارساز، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اور یہی معنی ہے ایاک نستعین کے۔ لہذا
اس دو جملوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑا عظیم اقرار کروایا ہے بندے سے، اور اسی لیے اس جملے کو سورہ فاتحہ کے مرکز میں رکھا گیا۔ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور اگر دیکھا جائے تو یہ جملہ پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا مرکز یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عہد کرے، یہ اقرار کرے کہ میں نہ پرستش آپ کے سوا کسی کی کروں گا، نہ مکمل اطاعت مستقل بالذات سمجھ کر آپ کے سوا کسی کی کروں گا، نہ حاجت روا اور مشکل کشا اور کارساز سمجھ کر کسی اور سے مدد مانگوں گا۔ یہ بہت بڑا اقرار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر لیا ہے اور بندے سے کروایا ہے، اور اس کو سورہ فاتحہ کے بالکل بیچوں بیچ رکھا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ بندے کو جو اس دنیا میں بھیجنے کا اللہ تبارک و تعالی نے مقصد بتایا تھا کہ میں نے سوائے عبادت کے کسی اور کے لیے نہیں بھیجا، تو اس مقصد کا اعتراف اس آیت میں کرایا گیا ہے بندے سے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر اس میں ایک اور لطف یہ ہے کہ جب بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میں پرستش آپ کے سوا کسی اور کی نہیں کروں گا، اطاعت آپ کے سوا کسی اور کی نہیں کروں گا، تو یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہے، بہت بڑا عزم کا اظہار کر رہا ہے۔ تو ساتھ ہی بندے کو یہ سکھایا گیا ہے کہ تم نے یہ عہد تو بہت اچھا کر لیا اور اپنی طرف سے ارادہ بھی اچھا کر لیا، لیکن تم خود اس عہد پر اور اس ارادے پر اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتے جب تک کہ ہم سے مدد نہ مانگو۔ لہذا ایاک نعبد کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے بندے کو یہ سکھایا کہ ہم آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اور جس کا مطلب یہ ہوا کہ یا اللہ ہم نے اپنی طرف سے عہد اور ارادہ تو کر لیا ہے کہ آپ کے سوا کسی کی پرستش نہیں کریں گے، آپ کے سوا کسی کی اطاعت نہیں کریں گے، لیکن عملی دنیا میں اس عہد کے اوپر ثابت قدم رہنا اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ آپ کی توفیق ہمارے شامل حال ہو۔ لہذا ایاک نستعین، اب ہم آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی عہد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اور پھر یہ جو استعانت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت اور عبادت کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کرنے کی توفیق، اس کو مانگنے کے لیے آگے کی 3 آیتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایاک نعبد کے بعد ایاک نستعین کہہ کر ہم جیسے کمزور مسلمانوں کو ایک تسلی کا بڑا عظیم راستہ بھی دیا ہے، اور وہ تسلی اس طرح کہ جب کوئی شخص ایک مرتبہ یہ عہد کرتا ہے کہ میں اپنی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں، اس کی تابعداری میں، اس کے احکام ماننے میں گزاروں گا، اور کوئی کام اس کے حکم کے خلاف یا اس کی رضامندی کے خلاف نہیں کروں گا، تو اس چاروں طرف پھیلی ہوئی دنیا میں اس کو یہ بات مشکل نظر آنے لگتی ہے کہ میں اس عہد پر کیسے قائم رہوں۔ خاص طور سے آج کے زمانے میں لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کہنے کو تو کہہ دیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے ذمہ ضروری ہے کہ اسلام کے تمام احکام پر عمل کریں اور ہر طرح کے گناہوں سے بچیں، لیکن ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں اور جس دنیا کے اندر ہمارا گزر ہو رہا ہے، وہ چاروں طرف ہمیں بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی دعوت دیتی ہے، گناہوں کی دعوت دیتی ہے۔ خود ہمارے اندر ہماری نفسانی خواہشات ہمیں گناہوں کی طرف بلاتی ہیں، شیطان ہمیں گناہوں کی دعوت دیتا ہے۔ یہ تمام محرکات ہمارے سامنے ہیں، اور ان محرکات کے درمیان ہمارا چھوٹا سا وجود ہے اور چھوٹا سا ارادہ ہے۔ تو اس ارادے کو تکمیل تک پہنچانا
ان موجودہ حالات میں بڑا مشکل لگتا ہے۔ اکثر و بیشتر ہمارے دنوں میں یہ خیال پیدا ہونے لگتے ہیں کہ جن گناہوں سے مثلاً بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ان سے ہم کیسے بچیں؟ چاروں طرف ان کی آگ لگی ہوئی ہے، چاروں طرف ماحول اس کی طرف دعوت دے رہا ہے، خود ہماری نفسانی خواہشات ہمیں مجبور کر رہی ہیں، تو ہم کیسے اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تابعداری کے اقرار پر پوری طرح عمل درآمد کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو ایاک نعبد کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایاک نستعین فرما کر ایک عظیم تسلی کا راستہ پیدا فرما دیا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں ہمارے احکام پر عمل کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے اور تمہیں ماحول کی وجہ سے یا اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے یا شیطان کے بہکانے کی وجہ سے نافرمانی کے تقاضے تمہارے دل میں پیدا ہو رہے ہیں، تو پھر تمہارے لیے سب سے آسان اور سب سے زیادہ مؤثر راستہ یہ ہے کہ ایسے موقع پر ہم سے مدد مانگو، ہم سے مدد چاہو کہ یا اللہ میں نے ارادہ تو کر لیا ہے لیکن میں کمزور ہوں اور گناہ اور معصیت اور نافرمانی کے محرکات مجھے بہت زیادہ مضبوط نظر آ رہے ہیں، آپ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے مجھے ان سے بچا لیں۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے ہماری اس جیتی جاگتی زندگی میں ہمیں جن مسائل سے سامنا پیش آتا ہے ان میں اسلامی احکام کے اوپر عمل کرنے کی مشکلات کو ایک ہوا بنا کر اپنے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور واقعتاً اس جیسے ماحول کے اندر اپنے آپ کو مکمل طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بنا لینا یہ اچھا خاصا دشوار کام نظر آتا ہے، اور اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو بعض اوقات میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے میں نے جو اقرار کیا ہے اس کے اوپر عمل کرنا، اس میں کیا کیا مشکلات ہیں۔ تو بے شک بعض اوقات انسان کو یہ مشکلات نظر آتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ فاتحہ کے مرکز میں ہمیں یہ سکھا دیا کہ گھبراؤ نہیں، ان مشکلات کو ہوا بنا کر نہ بیٹھو، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھو، بلکہ اپنی سی کوشش جاری رکھو اور ساتھ میں ہم سے مدد مانگو۔ یہی وجہ ہے کہ خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی تعلیم فرمائی جو آپ خود بھی فرمایا کرتے تھے، اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہم ان قلوبنا و نواسینا و جوارحنا بیدک لم تملکنا منہا شیئا فاذا فعلت ذلک بنا فکن انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل، کہ اللہ یہ ہماری پیشانیاں، یہ ہمارے اعضاء و جوارح، ہمارے دل، یہ سب کچھ آپ کے قبضہ قدرت میں ہے، آپ اگر چاہیں تو ان کا رخ اپنے راستے کی طرف موڑ سکتے ہیں، لہذا جب آپ نے یہ ساری چیزیں اپنے قبضہ قدرت میں رکھی ہوئی ہیں تو پھر آپ ہی ہمارے کارساز بن جائیے اور آپ ہی ہمارے ان اعضاء کا رخ اپنی رضامندی کے کاموں کی طرف موڑ دیجیے اور ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دیجیے۔ ایک اور دعا میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ منقول ہیں کہ اللہم انک سألتنا من انفسنا ما لا نملکہ الا بک، اے اللہ آپ نے ہم سے ہمارے جسم کی ایسے اعمال ہم سے طلب فرمائے ہیں کہ جن پر ہمیں آپ کی توفیق کے بغیر قدرت حاصل نہیں ہو سکتی، فَأَعْطِنَا مِنْهَا مَا يُرْضِيكَ عَنَّا، تو آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دیجئے جو آپ کو ہم سے راضی کر دیں۔ تو ایاک نستعین میں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جب کوئی مشکل پیش آئے تو اس مشکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، چاہے وہ دنیا کی مشکل ہو یا آخرت کی مشکل ہو، چاہے وہ دنیاوی کاموں سے متعلق ہو یا اسلام پر اور اسلام کے احکام پر عمل کرنے سے متعلق ہو،
ہماری طرف رجوع کرو، ہم سے مانگو۔ اگر کوئی شخص ساری زندگی مشکلات کا ہوا ذہن پر سوار کر کے بیٹھا رہے اور اللہ تعالیٰ سے رجوع نہ کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگے نہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آخرت میں وہ کوئی اپنے بدعمالیوں کا مناسب جواب نہیں دے پائے گا۔ لیکن اگر ایک بندہ ہر مرحلے پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہا ہے کہ یا اللہ میں فلاں کام میں پھنسا ہوا ہوں لیکن نکلنا چاہتا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، لیکن کوشش میری اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کی مدد اور آپ کی توفیق شامل نہ ہو، تو پھر کم از کم وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عذر پیش کرنے کے قابل ہوگا کہ یا اللہ میں نے تو آپ سے مانگا تھا اور آپ سے ہدایت طلب کی تھی، تو اس واسطے آپ مجھ پر کرم فرمائیے، اور یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کرم ضرور فرمائیں گے۔ چنانچہ اس ایاک نستعین کے بعد آگے کی جو 3 آیتیں ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی ہی جامع دعا بندے کو سکھائی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ اب ان 3 آیتوں میں سے پہلی آیت تو در حقیقت جامع دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ پھر اگلی آیت میں اس راستے کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ راستہ کس قسم کا ہے اور کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور تیسری آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں جو راستہ مطلوب نہیں ہے وہ کون سا ہے اور کس قسم کے راستے سے ہمیں اجتناب کرنا ہے اور جس سے ہمیں اپنی زندگی میں بچنا ہے۔ ان 3 آیتوں میں یہ 3 باتیں فرمائی گئی ہیں۔ پہلے ان 3 آیتوں میں سے سب سے پہلی آیت پر ذرا سا غور کیجئے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ اب کہنے کو تو یہ بہت مختصر سا جملہ ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس میں دنیا و آخرت کی تمام حاجتیں، تمام ضرورتیں سمٹ آئی۔ صراط مستقیم کے معنی ہے سیدھا راستہ، صراط کے معنی راستہ اور مستقیم کے معنی سیدھا، اور سیدھا راستہ اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی کجی نہ ہو، جس میں کوئی موڑ نہ ہو، اور جس میں کوئی چلنے میں دشواری نہ ہو، اور جو ٹھیک منزل تک پہنچا دے۔ اب اس قسم کا راستہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہ طریقہ، اس طریقے تک ہم پہنچ جائیں جو ہمیں منزل تک پہنچانے والا، اور یہ صراط مستقیم ایسی چیز ہے جس کی ہمیں دنیا میں بھی ضرورت ہے اور آخرت میں بھی ضرورت ہے۔ دنیا میں ضرورت اس لیے ہے کہ جو کام بھی کرنے جا رہے ہوں وہ اس وقت تک انجام نہیں پا سکتا جب تک اس کام کو انجام دینے کا ہم صحیح طریقہ اختیار نہ کریں۔ اگر ہمیں جانا تو ہے فرض کیجئے لاہور، اور ہم لاہور جانے کا طریقہ اختیار کرنے کے بجائے ہم کوئٹہ جانے کا طریقہ اختیار کر لیں تو ظاہر ہے کہ منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طرح ہمیں علاج تو کرنا ہے فرض کیجئے بخار کا، اور ہم علاج کرنا شروع کر دیں خارش کا، تو ظاہر ہے کہ اس سے ہمارا مقصود حاصل نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے ہر کام میں بھی ہمیں سیدھے راستے کی ضرورت ہے، اور آخرت کے کاموں میں بھی سیدھے راستے کی ضرورت ہے، یعنی وہ راستہ کہ جس میں نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، اعتدال کا راستہ، وہ راستہ جو اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کے لیے ہمارے واسطے متعین فرمایا ہے، اور جس کی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت فرمائی ہے، اس کی رہنمائی فرمائی۔ اس کے لیے فرمایا جا رہا ہے اے اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہاں ایک بات اور قابل ذکر بھی ہے اور قابل غور بھی، کہ ہدایت جب کہتے ہیں
تو اس کے لفظی ترجمہ اردو میں عام طور سے رہنمائی سے کیا جاتا ہے. ہدایت کے معنی یہ ہے کہ ہمیں رہنمائی کر دیجیے سیدھے راستے کی. لیکن عربی زبان میں ہدایت کے دو مختلف معنی ہیں، اور کبھی وہ ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک معنی تو ہدایت کے یہ ہیں کہ فرض کیجئے ایک شخص آپ سے کسی منزل پر جانے کا پتہ پوچھ رہا ہے، تو آپ اس کو وہاں تک پہنچنے کا راستہ زبانی طور پر بتا دیتے ہیں کہ تم یہاں سے مثلا یہ سیدھی سڑک ہے، اس کے اوپر جانا اور اتنی دور چلنے کے بعد دائیں طرف مڑ جانا اور پھر کچھ دیر چلنے کے بعد بائیں طرف مڑ جانا، تو فلاں جگہ پہنچ کر تمہاری منزل آ جائے گی. آپ نے زبانی طور پر اس کو بتا دیا. اب یہ اس کا کام ہے کہ جو کچھ آپ نے زبانی بتایا ہے وہ اس پر عمل کر کے منزل تک پہنچے. ایک تو رہنمائی اور ہدایت یہ ہے، اور دوسری قسم ہدایت کی یہ ہے کہ جو شخص آپ سے پتہ پوچھ رہا ہے اس کو پہلے زبانی طور پر آپ پتہ نہیں سمجھاتے، بلکہ سامانی طور پر سمجھانے کے ساتھ ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر آپ لے چلتے ہیں اور کہتے ہیں میرے ساتھ آؤ، اور اپنے ساتھ ہاتھ پکڑ کر اسی راستے کو قطع کرا کے جس منزل تک اسے پہنچنا ہے وہاں لے جا کر کھڑا کر دیتے ہیں کہ لو بھائی یہ تمہاری منزل آ گئی. اس کو بھی ہدایت کہتے ہیں. تو قرآن کریم میں پہلے معنی کی ہدایت کبھی کئی جگہ ذکر آیا ہے اور دوسرے معنی کی ہدایت کبھی کئی جگہ ذکر آیا ہے، اور دونوں میں عربی زبان کے لحاظ سے فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر ہدایت کے لفظ کے ساتھ الہ کا لفظ آ جاتا ہے تو پھر اس صورت میں ہدایت کے پہلے معنی مراد ہوتے ہیں. یعنی اگر یوں کہا جاتا کہ اہدنا الی الصراط المستقیم، تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں راستہ بتا دیجئے، زبانی طور پر بتا دیجئے کہ راستہ کس طرح ہوگا اور کہاں کس راستے سے ہم منزل تک پہنچیں گے. لیکن اگر بیچ میں الہ نہ ہو بلکہ براہ راست کہہ دیا جائے ہدایت کے بعد دو مفعول آ جائیں تو اس میں ہدایت کے دوسرے معنی مراد ہوتے ہیں، یعنی ہمیں پکڑ کر لے جائیں اس جگہ تک. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اس آیت کریمہ میں بغیر الہ کے فرمایا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم تک پہنچا دیجیے. گویا صرف اتنی بات نہیں مانگی جا رہی کہ آپ زبانی طور پر ہمیں بتا دیں کہ کون سا راستہ سیدھا ہے، بلکہ یہ توفیق مانگی جا رہی ہے کہ آپ اپنے فضل و کرم، اپنے توفیق سے ہمیں اس راستے تک پہنچا دیجئے جو سیدھا ہے. لہذا اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی عظیم دعا ہے جس میں بندہ صرف یہ نہیں مانگ رہا کہ مجھے آپ راستہ دکھا دیجئے، بلکہ یہ مانگ رہا ہے کہ مجھے راستے تک پہنچا دیجئے. یہ دعا سکھائی گئی ہے، اور اس دعا کے ذریعے یہ تسلی کا سامان ایک انسان کے لیے دیا گیا ہے کہ اگر اس کو صحیح راستے پر چلنے میں دشواری معلوم ہو رہی ہے تو وہ اس دشواری کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہی سے رجوع کر کے یہ مانگے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے سیدھے راستے پر پہنچا دے. لیکن اس کا مطلب ظاہر یہ نہیں ہے کہ آدمی صرف زبانی طور پر یہ دعا مانگ کر فارغ ہو جائے، نہ اس کا ارادہ ہو سیدھے راستے پر چلنے کا، نہ اس کے دل میں کوئی خواہش اور داعیہ ہو، اور نہ اس طرف وہ کوئی قدم بڑھائے، بلکہ بس صرف دعا مانگتا رہے کہ مجھے صراط مستقیم تک پہنچا دیجیے. یہ مطلب نہیں، اس لیے کہ اس کے معنی تو یہ ہوں گے کہ میں خود تو نہیں چاہتا اور نہ خود کوئی ہاتھ پاؤں ہلانے کی جرت کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ زبردستی مجھے سیدھے صراط مستقیم پر لے جائیں. تو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی زبردستی صراط مستقیم پر نہیں لاتے. چنانچہ قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، مثلا فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین،
کسی کو دین قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور مقام پر فرمایا انلزمکموها وانتم لها کارہون، کہ کیا ہم تمہیں زبردستی اس دین پر کاربند کر دیں جبکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ ایک تیسری موقع پر نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فأنت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کہ کیا آپ لوگوں کو زبردستی کر کے مومن بنائیں گے؟ لہذا یہ آیتیں بالکل اس بات کی وضاحت کر رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کو یہاں دنیا میں بھیجا ہے تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے ارادے، اپنے اختیار، اپنے شوق اور اپنے داعیے سے سیدھا راستہ اختیار کرے۔ مجبور کر کے، زبردستی کر کے کسی کو بھی نہ مسلمان بنایا جائے گا اور نہ مسلمان بنا کر اس کو سیدھے راستے پر لایا جائے گا۔ اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس صحیح راستے کی طلب دل میں ہو، وہ اس کو مانگتا ہو کہ میں صحیح راستے پر آؤں، اس کا شوق اس کے دل میں ہو، اس کے لیے وہ دل میں خواہش رکھتا ہو، اور نہ صرف یہ کہ خواہش رکھتا ہو بلکہ اپنی مقدور بھر کوشش اس راستے پر جانے کی کرے، تو اس وقت پھر اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ یا اللہ میرے دل میں خواہش بھی ہے اور میں کوشش بھی کر رہا ہوں، لیکن بعض اوقات اپنے نفس اور شیطان کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہوں، اس واسطے مجھے اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرما دیجیے۔ یہ ہے مطلب اہدنا الصراط المستقیم کا، اور اس کو اگر ماقبل کی آیت سے یعنی پہلے والی آیت سے ملا کر پڑھا جائے تو یہ دعا بندہ اس وقت کر رہا ہے جب وہ یہ کہہ چکا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اقرار بھی کر چکا، یہ عہد بھی کر چکا کہ اللہ ہم آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور اے اللہ ہم آپ کے سوا کسی کی مدد نہیں چاہیں گے۔ یہ اقرار کرنا خود اس بات کی علامت ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو ہی درست مانتا ہے اور اس کی اطاعت ہی کو درست مانتا ہے اور اس طرف چلنا بھی چاہتا ہے، اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اسی بات کو قرآن کریم نے ایک دوسری آیت کریمہ میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جن لوگوں نے ہمارے راستے میں کوشش کی ہے، جو اس راستے پر قدم بڑھانے کے لیے تیار ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور بالضرور ان کو اپنے راستوں تک پہنچا دیں گے۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے الا استعمال نہیں کیا، یعنی لنہدینہم الی سبلنا نہیں فرمایا، بلکہ لنہدینہم سبلنا فرمایا ہے، جس کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو راستہ دکھا دیں گے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اپنے راستوں تک پہنچا دیں گے۔ لیکن اس کی بنیادی شرط کیا ہے کہ الذین جاہدوا فینا، جنہوں نے ہمارے راستے میں کوشش کی۔ تو ایک طرف خواہش ہو، طلب ہو، دل میں داعیہ ہو، اور اپنی حد تک جتنی کوشش انسان کر سکتا ہے وہ کوشش کر لے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ مجھے صراط مستقیم تک پہنچا دیجئے۔ یہ ہے اس دعا کا اصل مقصود۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگی جاتی ہے، اس کے تقاضے پورا کر کے مانگی جاتی ہے، اور دل سے مانگی جاتی ہے، اور کوشش کر کے مانگی جاتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ انسان کو وہ صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ اس بات کی طرف ایک لطیف اشارہ اگلی دو آیتوں میں، کیونکہ جہاں صراط مستقیم کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، تو اگلی دو آیتوں میں اس صراط مستقیم کی تفسیر بیان فرمائی ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے، اور انسان کو متوجہ کیا ہے کہ وہ کس طرح پہچان سکتا ہے کہ کون سا راستہ سیدھا ہے، اور کس طرح وہ اس کی طرف اپنی کوشش شروع کر سکتا ہے۔ تو ان دو آیتوں میں صراط مستقیم کا مطلب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور صراط مستقیم کی علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ اور یہ دو علامتیں ہیں جن میں سے ایک علامت ایجابی ہے، مثبت ہے،
اور دوسری سلبی اور منفی ہے. یعنی ایک آیت میں یہ فرمایا کہ وہ کون سا راستہ ہے، اور دوسری آیت میں فرمایا کہ کون سا راستہ نہیں ہے. تو کون سا راستہ ہے اس کے لیے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر اے اللہ آپ نے اپنا انعام فرمایا. اور اس کے بعد آخری آیت میں فرمایا کہ کون سا راستہ نہیں ہے، تو فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر اے اللہ آپ کا غضب ہوا، یا ان لوگوں کا راستہ نہیں جو گمراہ ہوئے. تو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی تفسیر کرتے ہوئے، اس کا مطلب بیان کرتے ہوئے دونوں پہلو اس کے بتا دیے کہ اس کی پہچان کیا ہے. پہچان مثبت طور پر تو یہ بیان فرمائی کہ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا. اب اللہ تعالیٰ کا انعام کس پر ہوا، اس کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم ہی کی سورہ النساء میں اس طرح فرمائی ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء کرام اور صدیقین. صدیقین سے مراد وہ حضرات ہیں کہ جو نبی کے مکمل طور پر تابع دار ہوتے ہیں اور تابع داری میں پوری طرح سچے اترتے ہیں، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اور پھر فرمایا کہ شہداء، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، والصالحین، اور وہ نیک لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کے لیے وقف کر دیا. یہ ہیں چار مختلف قسمیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں میں فرمایا ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین. تو صراط الذین انعمت علیہم کا مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے تک پہنچا دیجئے کہ جو انبیاء کا راستہ تھا، جو ان کے مکمل تابع دار، سچے تابع دار لوگوں کا راستہ تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کرنے والوں کا راستہ تھا، اور جو ان لوگوں کا راستہ تھا جنہوں نے صلاح و فلاح کی زندگی گزاری ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی مکمل تابع داری کے ساتھ زندگی گزاری. اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں اس کا منفی پہلو ہے، یعنی ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے کہ جن پر اے اللہ آپ کا غضب ہوا، اور نہ ان کا راستہ چاہیے جو گمراہ ہوئے. جن پر اللہ کا غضب ہوا سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو جانتے بوجھتے کسی غلط طریقہ کار میں مبتلا ہوئے، جنہوں نے جانتے بوجھتے دین اسلام کو قبول نہ کیا، یعنی ان کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اسلام دین برحق ہے. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ سچا پیغام ہے، وہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور جو کچھ فرما رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ہم تک پہنچا رہے ہیں. دل ان کا گواہی دیتا تھا، لیکن انہوں نے اپنی ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، یا اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر اس بات کو نہیں مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا. اور ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو ہٹ دھرم اس معنی میں تو نہیں تھے کہ وہ جانتے بوجھتے حق کو جھٹلاتے ہوں، بلکہ وہ یہ کہ انہوں نے حق تک پہنچنے کا طریقہ غلط اختیار کیا. چاہتے تو تھے کہ حق تک پہنچے، لیکن حق تک پہنچنے کا طریقہ غلط اختیار کیا، اور اس کی وجہ سے وہ گمراہی میں پڑ گئے. تو دونوں قسم کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر دیں، چاہے وہ لوگ ہوں کہ جو جان بوجھ کر غلط راستے پر پڑے ہوں، یا وہ لوگ ہوں کہ جو بھٹک کر، گمراہ ہو کر غلط راستے پر پڑ گئے ہوں.
اے اللہ ہمیں ان کا راستہ نہیں چاہیے، راستہ ان کا چاہیے جن پر آپ کا انعام۔ یہاں جو ایک اہم بات قابل غور ہے وہ یہ کہ صراط مستقیم کا مطلب اللہ تبارک و تعالی بیان فرمانا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک مختصر راستہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی یوں فرماتے کہ صراط القرآن، یعنی قرآن کا راستہ جو قرآن نے دکھایا ہے وہ بتلا دیتے، یا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا حوالہ دے دیا جاتا کہ آپ کی سنت کا طریقہ وہ صراط مستقیم ہے، اور اگر ایسا فرمایا جاتا تو یقیناً برحق ہوتا، کیونکہ قرآن بھی صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی صراط مستقیم کی ہدایت کرتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہاں کسی کتاب کا حوالہ دینے کے بجائے اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کا براہ راست حوالہ دینے کے بجائے ایسا عنوان اختیار فرمایا کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر اے اللہ آپ نے انعام کیا، جس میں انبیاء کرام بھی آ گئے، صدیقین بھی آ گئے، شہداء بھی آ گئے، صالحین بھی آ گئے۔ اس میں بظاہر یہ ایک اہم ہدایت پوشیدہ ہے کہ کسی انسان کو ہدایت پر لانے کے لیے اور صحیح راستے پر گامزن کرنے کے لیے تنہا کتاب کبھی کافی نہیں ہوتی، کیونکہ کتاب سے ایک نظری علم حاصل ہوتا ہے، نظریاتی علم حاصل ہوتا ہے، لیکن اس علم پر عمل کس طرح ہو اور کن حدود میں ہو اور اس کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے، یہ باتیں عام طور سے صرف کتاب پڑھ لینے سے حاصل نہیں ہوتی۔ آپ دنیا کے ہر علم و فن میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس علم و فن کو اگر حاصل کرنا ہے تو اس علم و فن کی صرف کتابیں پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا۔ فرض کرو کہ کوئی شخص اگر میڈیکل سائنس پڑھنا چاہتا ہے تو یہ کافی نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ کر اس کو سمجھ لے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی ماہر ڈاکٹر کے ساتھ کچھ عرصے رہ کر اس کی مکمل تربیت حاصل کرے۔ اسی طرح دنیا کے ہر علم و فن کا یہ حال ہے، یہاں تک کہ اگر کھانا پکانے کی ترکیبیں سیکھنے کے لیے کوئی آدمی صرف کتاب پڑھے اور اس کتاب کو سامنے رکھ کر کھانا پکانے کی کوشش کرے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس نے عملی تربیت نہ لی ہو۔ لہذا اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ توجہ دلائی ہے کہ اگر صراط مستقیم کو جاننا چاہتے ہو، سمجھنا چاہتے ہو اور اس کو اختیار کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں ان لوگوں کا طریقہ دیکھنا چاہیے کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا، یعنی انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے اور اب نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، لہذا آپ کی سنت کو دیکھنا ہوگا۔ صراط مستقیم کا مطلب سمجھنے کے لیے آپ کی سنت کو دیکھنا ہوگا، اور پھر اس سنت کو کس طرح عمل میں لایا گیا تو اس کے لیے صدیقین اور شہداء اور صالحین کے طرز عمل کو دیکھنا ہوگا۔ اور یہ ایک انسان کی فطرت ہے کہ اس کی تربیت میں صحبت کو بڑا دخل ہوتا ہے، اور صحبت کے ذریعے ہی انسان کی عملی اور اخلاقی تربیت انجام پاتی ہے، جیسا کہ حضرات صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر تربیت حاصل کی، اس کے نتیجے میں وہ صحابی کہلائے، اور پھر یہی سلسلہ آگے بھی چلا۔ صحابہ کرام کی صحبت سے تابعین بنے اور تابعین کی صحبت سے تبع تابعین بنے، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلا آیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں یہ اشارہ فرما دیا ہے کہ صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش جو در حقیقت اس دعا اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کے لیے ایک لازمی شرط ہے، اس کوشش کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے راستے کو دیکھو
ان کی صحبت اختیار کرو، ان سے تربیت لو جو صدیقین ہیں یا شہداء ہیں یا صالحین ہیں، کیونکہ انبیاء کرام کی صحبت تو براہ راست اب حاصل ہو نہیں سکتی، لیکن اگر کوئی صدیق آئے تو اب بھی آ سکتا ہے، اور شہداء ہوں یا صالحین ہوں تو وہ دنیا میں انشاءاللہ قیامت تک موجود رہیں گے، تو ان کی صحبت اختیار کرنا تمہارے لیے آسان طریقہ ہے اس منزل تک پہنچنے کے لیے اور اس کے لیے کوشش کا قدم بڑھانے کے لیے۔ اور جب تک کوشش کا قدم نہیں بڑھاؤ گے تو اس وقت تک اہدنا صراط المستقیم کی دعا بے معنی ہوگی، کیونکہ تمہارا رخ تو کسی اور طرف ہے اور دعا یہ مانگ رہے ہو کہ سیدھے راستے کی طرف چلے جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں صراط مستقیم کی علامت بیان کرتے ہوئے کسی کتاب کا حوالہ دینے کے بجائے ان لوگوں کا حوالہ دیا کہ جو صحیح راستے پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، اور منفی طور پر بھی ان لوگوں کا حوالہ دیا جو صراط مستقیم پر نہیں ہیں۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دو سلسلے ایک ساتھ جاری فرمائے ہیں، ایک کتاب اللہ کا اور ایک رجال اللہ کا۔ یعنی ایک تو کتاب نازل فرمائی تاکہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھائے، لیکن اس کتاب پر عمل کرنے کا سلیقہ اور اس کا طریقہ یہ محض کتاب پڑھ لینے سے حاصل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا سلسلہ رجال اللہ کا جاری فرمایا، جس میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین چاروں قسمیں آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی کتاب بغیر پیغمبر کے نہیں بھیجی۔ ایسی مثالیں ہیں کہ پیغمبر آئے اور کوئی نئی کتاب ان پر نہیں اتاری گئی، لیکن ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ جس میں صرف کتاب بھیجی گئی ہو اور پیغمبر ساتھ نہ بھیجا گیا ہو۔ اور مقصد اس کا یہ تھا کہ صرف کتاب پڑھ کر ان کو دین کی عملی تربیت حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ کوئی معلم اور مربی اس کتاب کو سمجھانے والا بھی اور اس کے اوپر عمل کی تربیت دینے والا بھی موجود نہ ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کتاب کے ساتھ پیغمبر بھیجا، اور پیغمبروں نے اپنے متبعین کی تربیت فرمائی، پھر انہوں نے اپنے بعد آنے والوں کی تربیت فرمائی۔ اور اسی طرف قرآن کریم نے ایک دوسری آیت میں بھی اشارہ فرمایا کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ ان لوگوں کے راستے کی پیروی کرو جو میری طرف متوجہ ہیں، یعنی مجھ سے رجوع کرتے ہیں، اور جن کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرے، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ کے بندے بنے، ان کے راستے کو اختیار کرو۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے پہلا قدم بڑھانے کا ایک آسان گر بھی ان دو آیتوں کے اندر بتا دیا ہے، اور اگر ہم اس پر عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ہماری یہ دعا کہ اہدنا الصراط المستقیم یہ سچی دعا ہوگی، اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری یہ دعا قبول فرمائیں گے۔